کہ کھاؤ تو احتیاط سے کھاؤ، کھانا ہے تو اچھے طریقے سے کھاؤ، پیٹ بھر کر کھانا اسلام میں ناپسند ہے۔ اگر ہم پیٹ بھر کر ہلو ہائے السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ رمضان شروع ہو گیا ہے اور رمضان میں آپ لوگ بھی رمضان میں روزے رکھ رہے ہوں گے اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنے کی جستجو میں ہوں گے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور جو لوگ ریگولر دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے ملنے والوں کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور آپ میری باتیں سنتے چلے جائیے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں اور سب مومنین اور مومنات کو روزہ رکھنا بھی چاہیے، چونکہ روزہ فرض ہے اور بہت ضروری بھی ہے۔ روزہ روزہ رکھنے سے صحت بہت بہتر رہتی ہے، ہیلتھ ایشوز بہت حل ہو جاتے ہیں، پرابلمس بہت حل ہو جاتی ہے۔ پھر روزہ عبادت کی طرف بھی لے جاتا ہے، نماز کی طرف بھی لے کر جاتا ہے، دل خود بخود چاہتا ہے کہ کوئی نیکی کریں، ہم کوئی نیک کام کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے وہ روزے میں کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم کوئی ایسے اچھے کام کر جائیں، کوئی ایسی اچھی نیکی کر جائیں کہ یہ روزہ ہمارے لیے باعث برکت، باعث رحمت ثابت ہو جائے۔ لہذا جہاں تک آپ مجھ کو سن رہے ہیں، ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم سب مل کر اچھی باتیں کریں، اچھی باتیں سنیں، اچھے لوگوں سے ملیں، اچھی گفتگو کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ اب کھانے پر آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھاؤ تو احتیاط سے کھاؤ، کھانا ہے تو اچھے طریقے سے کھاؤ، پیٹ بھر کر کھانا اسلام میں ناپسند ہے۔ اگر ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں تو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اب اس سے کیا نقصان ہوگا کہ بہت سی بیماریاں ہو جائیں گی، آپ کو گیسٹرو کا پرابلم ہوگا، آپ کو لیور پرابلم کا خطرہ ہے، ہارٹ اٹیک کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ جو بہت مرغن غذائیں کھاتے ہیں ان کو بھی ہارٹ اٹیک کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اسلام میں منع ہے بہت زیادہ کھانا، اور بہت سی بیماریاں جیسے ڈائبٹیز، لیور، سٹمک، یعنی معدے کا کینسر، بلڈ پریشر، پیرالائز، فالج، اور بہت سے دل کے امراض، دل کی تکلیفیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھانے سے بہتر ہے کہ آپ اتنا کھائیں بس جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہے۔ کھانا کھائیں تو توازن کو قائم رکھتے ہوئے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ خوراک آپ استعمال کریں جو انسانی جسم کے لیے فائدہ مند ہو۔ زیادہ مرغن چیزیں کھانا اور چٹپٹے کھانوں سے بہتر ہے کہ سبزیاں استعمال کی جائیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ سبزیاں کھائیں۔ رمضان شروع ہو گیا، رمضان میں آپ سبزیاں کھائیں، آپ بہت مرغن غذائیں نہ کھائیں، کیونکہ آپ نے روزہ رکھا ہے اور روزے کے بعد ایک دم اتنا کچھ کھا لیں گے کہ تو بیماریوں کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو بہتر کریں اور پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم صحت مند ہو رہے ہیں، بہتر ہو رہے ہیں، وہ بہتر نہیں ہوں گے۔ روزہ رکھنے کے بعد آپ اتنی مرغن غذائیں کھا لیں تو پھر اس کے بعد بیماریاں بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے دسترخوان کو سبز چیزوں سے زینت بخشا کرو، اس لیے کہ سبز چیز اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے شیطان کو دور رکھتی ہے۔ اب دیکھیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ٹیبل پہ، دسترخوان پہ سبز چیز رکھو، یعنی سبز سے مراد آپ سلاد رکھو، سیلڈ رکھو، آپ سلاد ساتھ کھاؤ، سلاد کے پتے رکھو، کھیرا رکھو، مزیدار کھانا آپ کھاتے ہیں، لیکن سبز چیزوں پہ توجہ دیں۔ سبز سے مراد سبزیاں ہیں۔ پھل اور سبزیاں ہمارے لیے قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔
ان کے استعمال سے ہمارے بدن کو وٹامن حاصل ہوتے ہیں جن سے بدن کی نشو نما ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھلوں اور سبزیوں کی لذت کے ساتھ ساتھ شفا بھی رکھی ہے، اس میں صحت بھی ہے۔ آپ سبزیاں کھائیں، سبز سبزیاں کھائیں، آپ پھل کھائیں، اس میں شفا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ گوشت کھائیں گے تو بہت طاقتور بن جائیں گے، مرغن غذائیں کھائیں گے تو آپ کے اندر بہت طاقت ہو جائے گی، نیور ایور، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں۔ اگر ہم سبزیاں کھاتے ہیں تو سبزیوں سے زیادہ طاقت کسی میں نہیں۔ موجودہ دور کی بیماریوں کا اگر ہم مشاہدہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اس پھلوں اور سبزیوں کا استعمال اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان میں کیلوریز، سوڈیم اور چکنائی نہیں ہوتی، جبکہ وٹامنز اور معدنیات کی کافی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم سبزی کھائیں۔ سبزی آپ کے لیے بہتر ہے، سبزی آپ کو صحت مند کرتی ہے۔ آپ اس دفعہ روزوں میں یہ پکا عہد کر لیں کہ آپ نے کھجور کے ساتھ روزہ کھولنا ہے، پانی پینا ہے، سادہ پانی پینا ہے، میٹھے پانی نہیں پینے۔ جو سبزی نہیں کھاتے ان کو چاہیے کہ وہ ضرور سبزیاں کھائیں، اور جوس نہیں پینے، جوسز بالکل نہیں پینے آپ نے۔ اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد ہم نے کچھ دیر بعد کھانا کھانا ہے، تو کھانا جو کھانا ہے وہ سبزیوں سے کھانا ہے۔ آپ سبزیاں پکوائیں، گھر میں آپ لوگ سبزیاں کھائیں گے، سبزی کے کھانے کے بعد تھوڑی سی واک کریں، کم از کم کوئی 30 منٹ واک کریں، 30 منٹ واک کریں، کھانا ڈائجسٹ کر لیں، کھانے کو ہضم کر لیں۔ آپ دیکھیے گا، آپ کو فیل ہوگا اپنے اندر ایک فیل ہوگا کہ آپ بہت صحت مند ہو رہے ہیں، آپ بہت ہیلدی ہو رہے ہیں، اور ہیلدی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو ذہنی طور پر فیل ہوگا کہ آپ کا مائنڈ بہت فریش ہوتا چلا جا رہا ہے۔ روزے میں کھجور کا استعمال آج کل بہت ہوتا ہے، کھجور کو عام زندگی میں بھی استعمال کر لیں، کھجور کو آپ زندگی کا معمول بنا لیں کہ ہم نے کھجور کو عام زندگی میں بھی کھانا ہے۔ کھجور ایسا بابرکت پھل ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید اور بہت سی دیگر آسمانی کتب میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ الشعراء کی آیت 26 میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین سے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے ہیں جن کے بہت سارے پھلوں کو تم کھاتے ہو۔ یہ رب العالمین فرما رہا ہے، میرا سونا رب فرما رہا ہے، تو آپ کس کس بات کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ہمیں اتنا کچھ بتا دیا، صحت کی باتیں بھی بتا دیں، زندگی گزارنے کا راز بھی سکھا دیا، ادب و آداب بھی سکھا دیا۔ میرے رب نے تو سب کچھ بتا دیا، اب ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔